ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو؟ ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو۔ ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے، اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں۔ ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے۔ پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے۔ اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپرم ہوتے ہیں، جو جراثیم، جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپرم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے۔ 30 لاکھ اگر سپرم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں۔ علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے، بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک کے کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں ہے، تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا۔ علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں۔ اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے، جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں، سکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سے پوچھا گیا 3rd سٹیج ایمبریالوجی سٹیجز میں سے 3rd سٹیج کیا ہے؟ تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا، اس کو دانتوں میں رکھا، چبا کر کے دکھایا، ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان، دانتوں کے نشان۔ ڈاکٹرز جب سکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے۔ قرآن نے مضغہ کہا۔ مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو، مضغہ اس کو کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ 3rd سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے، جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا۔ یہ قرآن میں ایمبریالوجی کا فلسفہ موجود ہے۔ اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا، بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے۔ ایمبریالوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں، اور اللہ، میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے۔ سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، یا جو بھی 27 ویکس، اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے۔ کیا؟ سننے کی چیز۔ اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی، دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد۔ پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی،
دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی۔ اللہ اللہ، یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی سونوگرافی نہیں تھی، کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا۔ جب قرآن یہ بتا رہا ہے، وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے سامنے ایمبریالوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی، تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں۔ ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے، تو وہ خود ہنسنے لگا، ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے، مائکروسکوپ، یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے، اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی، چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا۔ پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا، پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی۔ یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزو، پڑھو اس قرآن کو، کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ اب میں اگر ایمبریالوجی ہو گئی بات، اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی، زمین کے معاملات، پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا۔ یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے، سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی، برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے، اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے۔ سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے، دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، پھر بارش میں آتا ہے، یہی ہے نا؟ یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے، ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا، اور وہ بھی 1580 میں، 16ویں صدی میں۔ اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے۔ پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ایواپوریشن کا، واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے، یہ جو فنڈا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس، کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریالوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیولوجی کی بات کر رہا ہے؟ قرآن ہر فزیولوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے، ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت، اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں، میں اس کے لیے بھی بتا دوں، فزکس قرآن میں موجود ہے۔ فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا، پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے، 14 صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی، اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا، جیسے ذرہ ایک چھوٹا سا ہلکا ذرہ، وہ نہیں تقسیم ہوگا۔ فزکس والوں نے یہ ثابت کیا نہیں، ذرہ بھی تقسیم ہوتا ہے، ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے، یہ فزکس کا فنڈا ہے، یہ فزکس کی تھیوری ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں، ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو، ذرے سے بڑی بھی ہو۔ سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے، اور 14 صدیوں کے بعد فزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ یہ فزکس ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ بہت سارے علوم ہیں میرے عزیزوں، میں گنانے لگوں، اخیر میں تمہیں صرف 2 چند باتیں عرض کروں گا۔ کیلکولیشن آتا ہے نا، بہت سارے تو 10ویں میں میتھس میں ہی فیل ہوتے، میتھس لو نکالو۔ آج میں تمہیں قرآن کا میتھس بتاتا ہوں، سب اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھو، میں حساب بولتا جاتا ہوں اور کرتے جانا ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی دوسرا کیوں نہیں لا سکتا۔ میں تمہیں بتاؤں ایسی اس کے اندر ترتیب ہے، اللہ نے ایسا بنا کر کے رکھا ہے، ممکن ہی نہیں ہو سکے گا، ممکن ہی نہیں ہو سکے گا۔ ایک بڑے سائنسدان نے تحقیق کیا اور کمپیوٹر میں ڈال کے چیک کیا ہے بار بار، اس نے 1965 میں یہ تحقیق ہوئی تھی۔ میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں نا قرآن میں، وہ یوں ہی نہیں ہے کوئی بیان آ رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے اس میں قصے بھی ہیں، زمانے ماضی کی خبریں بھی ہیں، انبیاء کے تذکرے بھی ہیں، معاشرے میں ہونے والے ان کے اوپر عذابات کا بھی ذکر ہے، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟
قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا قصہ ہے، یہ سب ہے نا. یہ کچھ قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فضیلت بیان کی، کچھ حلال بیان کیے، کچھ حرام بیان کیے. حرام چیزیں کیا کیا ہیں، حلال چیزیں کیا کیا ہیں، تمہیں کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے، یہ پورا ٹاپک ہے قرآن کا. لیکن اس میں جو بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا، وہ پورا کا پورا حساب کے کیلکولیشن سے فٹ بیٹھتا ہے. کیلکولیشن اٹھاؤ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پوری روئے زمین پر خشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے، پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے، سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ تو سنو، سائنس یہ کہتا ہے کہ 70% پانی ہے اور 30% کیا ہے، زمین ہے، خشکی ہے. یہی ہے تقریباً تحقیق سب کی یہی ہے. قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں، البر. البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا، اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر. البر لفظ، یہ لفظ اللہ نے 13 مرتبہ پورے قرآن میں بیان فرمایا. البحر یہ تقریباً 32 مرتبہ آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے، لیکن قرآن میں بیان کر رہا ہوں. آج یاد رکھنا، آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے. آ جائے کوئی بھی. بر کا ذکر 13 مرتبہ، بحر کا ذکر 32 مرتبہ، دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے. جلدی جلدی حساب کرنا، ٹائم بہت کم ہے، باہر روکنے والے بھی ہیں. تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں. 100% اگر کائنات ہے، 100% اگر پوری دنیا ہے، تو 100 کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے. 45 رکھو اور اس کے بعد 32. 100% کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا. اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے، اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70. اور 13 ہے نا، یہ بر کا ذکر، سوکھائی کا ذکر 13 ہے. 13 کو بھی 100 انٹو 45 انٹو یہ پرسنٹیج نکالو گے، 13 ڈالو، وہاں پر آپ جب دیکھو گے تو 29.9 آتا ہے. یعنی قرآن اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہے کہ بر خشکی کا ذکر اللہ نے 30% مرتبہ فرمایا، بحر کا ذکر اللہ نے 70% مرتبہ فرمایا. یہ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے، اچانک نہیں آئی یہ چیز. اس کی ایک ایک لفظ میتھ سے ایسی میچ ہے. اب کچھ الفاظ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جوڑ کر کے رکھا، دنیا آخرت. اپوزٹ میں اگر آپ کو پوچھوں گا تو آپ بتا دیں گے. دنیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ آخرت ہے نا. فرشتہ ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شیطان. فرشتہ سب سے نیک، شیطان سب سے برا. اور موت، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. موت کا اپوزٹ حیات ہے. نفع، فائدہ، اس کا اپوزٹ بہت اچھے. کفر، اس کا اپوزٹ ایمان. اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے ہیں. 2 ورڈ میں نے اپوزٹ آپ کو بتایا. دنیا ایک لفظ ہے، اس کو پورے قرآن میں اگر گنو گے آپ 115 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. دنیا کا کتنی مرتبہ؟ 100. پورا قرآن اٹھا کر کے سورہ فاتحہ سے والناس تک اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈو گے آخرت، یہ بھی 115 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے. اور اس کے بعد آگے جاؤ گے، شیطان کو کل 88 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، شیطان کا لفظ. اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف 88 مرتبہ ہی ملے گا. نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً 50 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا. اس کے بدلے میں جو فساد ہے، شر ہے، اس کا بھی آپ دیکھو گے تو 50 ہی مرتبہ ذکر ہے. قرآن یوں ہی نہیں آیا، میتھس کا ایک ایسا ربط ہے کہ توڑ نہیں سکو گے. موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 145 مرتبہ کیا. پھر پورے 30 پارے کھول کے دیکھو، حیات کا لفظ بھی 145 ہی بار ہے. معمولی نہیں ہے. اس طرح سے کفر کا لفظ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟
ایمان کفر کا لفظ آپ پورے قرآن میں دیکھو گے 25 مرتبہ آیا، اور ایمان جگہ جگہ سے ڈھونڈ کے دیکھو گے تو ایمان بھی 25 ہی بار آیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو عربی کے 2 لفظ میں آپ کو بتاؤں، ایک شہر ہے، ایک یوم ہے۔ شہر ہے، یوم ہے۔ ترجمہ یاد رکھنا، شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو۔ کس کو؟ شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو۔ تقریباً یاد رہنا چاہیے، شہر مہینے کو اور یوم دن کو۔ اب آؤ قرآن میں دیکھو یہ کتنی بار یوز ہوئے ہیں۔ لفظ شہر پورے قرآن میں 12 ہی بار یوز ہوا۔ کتنے بار؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی 13 سنا کسی بھی، کبھی 11 سنا۔ لفظ شہر پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی استعمال فرمایا کتنی بار آیا ہے؟ 12 بار۔ اور لفظ یوم پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک 360 مرتبہ آیا ہے۔ ایک بھی کم یا ایک بھی زیادہ نہیں آیا۔ یوم، لفظ یوم، اس لیے کہ اسلامی منتھس جو ہوتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، اس چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ انگریزی مہینے 365 کے ہوتے ہیں، اسلامی مہینے 360 کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یوم بھی 360 مرتبہ۔ اب ایک اور بتا دوں تمہیں کھیر کر کے، 19 کا پہاڑا اگر آتا ہو تو بہت اچھا ہوگا، بھول گئے ہوں گے تو پھر یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت کون سی نازل کی؟ میں شروع میں بتا چکا، کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں بڑے مؤدبانہ گزارش کروں گا ہمارے جماعت کے اراکین، معزز اراکین، ملا باڑا والے بہت الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر آج باہر سنبھال لیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ ان کو بہت جزا عطا فرمائے، بہت جزا عطا فرمائے۔ قرآن کو چھوڑ کر ہٹنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو آیت سب سے پہلے نازل فرمائی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور سب سے آخر میں کیا نازل فرمائی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ دونوں صورتیں ذہن میں ہیں۔ اب ایک دیکھو، سورہ مدثر میں ایک آیت آئی ہے علیہا 19، اللہ نے ایک لفظ ایسا فرمایا، اس کا ترجمہ اکثر آج تک لوگوں نے الگ الگ کیا، لیکن کسی کو حقیقت اس کی معلوم نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں۔ کس پر 19 ہیں؟ سورہ مدثر میں آپ جائیں گے 29ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں۔ کچھ لوگوں نے تفسیر میں کہا 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھالیں، کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائیں، کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں۔ الگ الگ تفسیر ہے۔ 19 کیا ہے یہ معلوم نہیں، تو ایک محقق نے 19 کا ورڈ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا، کیا کیا ڈھونڈ کر کے نکالا۔ اللہ اللہ، ان کو بھی اللہ جزا عطا کرے۔ 19 کا لفظ یوں ہی نہیں آیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ محافظت، حفاظت کرنے والی چیز کے لیے 19 کا لفظ آیا ہے، کہ 19 حفاظت کرنے والے ہیں، کیا ہے معلوم نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، پورے قرآن کی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو کہا گیا ہے یہ ہر سورے کی چابی ہے، اور چابی سے ہی حفاظت ہوتی ہے۔ اب آؤ بسم اللہ کو اگر توڑ کر کے اس کے حروف گنو، با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم، کل جوڑو گے تو یہ 19 ہی نکلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف آئے ہیں۔ کتنے آئے؟ 19 حرف آئے ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں، یہ چابی ہے ہر سورے کی۔ اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا اس پر 19 ہیں حفاظت کرنے والے۔ کیا ہیں؟ ابھی ڈھونڈتے جاؤ، ابھی ڈھونڈتے جاؤ، 19 اور ملے گا تمہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پورے کل حروف کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں، ہر سورے کے شروع میں یہ چابی رکھی گئی ہے حفاظت کی، 19 اس کے اندر ہیں۔ اب اس میں سے ایک ایک حرف کو میں الگ، ایک ایک لفظ کو الگ کرتا ہوں۔ اسم ہو گیا، اللہ ہو گیا، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا۔ اب میں نے اس کو بھی تلاش کیا قرآن پاک میں، لفظ اسم قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحمان قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے۔ تو جانتے ہیں بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو آپ نے الگ کیا تھا تو کتنے ہوئے تھے؟ با سین میم، یہ سب کتنے ہوئے تھے؟ 19 ہوئے تھے۔ اب لفظ اسم کو پورے قرآن میں ڈھونڈو گے، اسم پورے قرآن میں صرف 19 بار آیا ہے۔ پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ میتھس والے اٹھاؤ کیلکولیٹر، آگے چلو۔ لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا۔ کتنے؟
57 میں پارا پڑھتا ہوں 19 21 19 19 2 38 19 3 57. یہ 57 19 کو 3 بار ضرب دو گے 57 ہوں گے. 19 کا عدد لفظ رحمان میں بھی موجود ہے. لفظ رحیم پورے قرآن میں 114 مرتبہ ہے. کتنے؟ 114 مرتبہ. 19 کا پارا پھر پڑھو, اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا 114 19 1 19 19 2 38 19 3 57 19 چوک 76 یا 78 76 جو بھی 19 اور 5 95 19 چھکے جو 6 ہو 19 6 114 ہوتا ہے 114. اگر 19 کو 6 بار ضرب دو گے 114 نکلے گا. 19 کے ہر لفظ سے کہیں نہیں جانا ہے تمہیں. لفظ رحمان بھی 114 مرتبہ آیا. لفظ رحیم اور لفظ اللہ 2699 مرتبہ آیا. اور اس کو بھی تم اگر ڈیوائیڈ کرو گے 142 کو اگر ڈیوائیڈ کر دیے 19 سے تو 142 مرتبہ اگر پڑھو گے تو یہی عدد تمہیں نکل کے آئے گی 2699 مرتبہ. اتنا ہی نہیں, 19 کا عدد یہیں ختم نہیں ہوتا. 19 کا عدد یہاں ختم نہیں ہوتا. پورے قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114. کتنی ہیں؟ اور 19 سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھو اس کو. 19 پنجے 95 19 چھکے 114. یہ سورتیں بھی 19 پر ہیں. یہ ایسی چابی ہے. اب آؤ سب سے پہلے کون سی سورہ؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے نا؟ کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں. اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور لیلۃ القدر کو دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا. ہم سب لیلۃ القدر شب قدر کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان کو نا. تقریباً دنیا میں اکثر لوگ 27 رمضان کو کیا مناتے ہیں؟ لیلۃ القدر. عربی میں شب قدر کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. یہ سورہ آئی ہے 30ویں پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک سورہ میں لیلۃ القدر کا ورڈ 3 بار یوز ہوا ہے. کتنی بار؟ 3 بار. ذہن میں ہے نا؟ لیلۃ القدر شب قدر شب قدر شب قدر 3 بار یوز ہوا ہے. اب آؤ لیلۃ القدر کو میں حرف الگ الگ کرتا ہوں. لیلۃ القدر کو پورا توڑ کر کے الگ الگ حرف کرتا ہوں. لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ لام یا لام تا الف لام قاف دال را. کتنے ہوئے؟ 9. ایک لیلۃ القدر میں کتنے لفظ آئے؟ 9. اور یہ لیلۃ القدر کتنی بار یوز ہوا؟ 3 بار. 9 کو 3 سے ضرب دو 9 کے 9 9 2 18 9 3 27. لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے, پورا میتھس لے کر کے آیا ہے. قرآن پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس میں فیل ہو ہی نہیں سکتا. مجھ جیسے جاہل کو دیکھو جو بیٹھا ہوں اور میتھس تمہیں بتا رہا ہوں. یہ قرآن کی برکت ہے, قرآن کی برکت ہے. میں نے کسی یونیورسٹی میں میتھس نہیں پڑھا, صرف قرآن سے پڑھا ہے. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن شروع جہاں نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور جہاں ختم ہوا اذا جاء نصر اللہ. اور اللہ نے یہ 19 کی چابی دونوں میں لگا رکھی ہے. کیسے؟ آؤ اقرا بسم ربک الذی خلق کو میں پڑھتا ہوں ما لم یعلم تک. کہاں تک؟ ما لم یعلم. اپنی انگلیوں سے گنتے رہنا. میں ایک ایک حرف گنتا جا رہا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ اقرا سے لے کر کے ما لم یعلم تک ایک ایک ورڈ میں نے گنا. کتنے آئے؟ 19 آئے. یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں. چلو اذا جاء میں چلتے ہیں. آخری جو سب سے آخر میں آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. 19 لفظ اس میں بھی آتے. کتنے آتے ہیں؟
फिर से जोड़ना इदा को, ये एक एक हर्फ एक एक लफ्ज़ है अरबी में। इज़ा एक अलग चीज़ है, जा अलग है, नस्र अलग है, अल्लाह अलग है, वल फतह अलग है, वरअयत अलग है, अन्नास अलग है, यदखुलून अलग है, फी अलग है, दीन अलग है, अल्लाह अलग है, अफवाजा अलग है। उसके बाद फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फसब्बिह अलग है, बिहम्दी अलग है, रब्बिका अलग है, वस्तगफिर अलग है, इन्नहु अलग है, काना अलग है, तव्वाबा अलग है। पूरे टोटल कितने हुए? कुरान पाक की उतरने वाली सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिक, उसमें 19 लफ्ज़ पहले उतारा, जब ख़त्म करना हुआ तब भी 19 लफ्ज़। ये ऐसी चाबी है, इसके फंडे में तुम खो के रह जाओगे, निकाल नहीं पाओगे। मैं अभी तो ये तमाम चीज़ें बयान ही नहीं कर सका कि कुरान हमारी ज़िंदगी का पूरा दस्तूर हयात है। जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कुरान कहता है नाम रखो, नाम रखने की तरतीब। तुम्हें किसी भी और लॉ की ज़रूरत नहीं, मैं सारे लॉ तुम्हें बता करके जाता हूँ। आज कुरान जीने का सलीका कैसे देखता है। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, व इन्नी उईदुहा बिका व दुर्रियतहा मिनश शैतान सम्मैतुहा मरियम। हज़रत हन्ना ने कहा मैं इसका नाम मरियम रखी हूँ। यहाँ से पता चलता है बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहली ड्यूटी माँ बाप की नाम रखने की है। उसके बाद क्या ड्यूटी है, कुरान से पूछा। कुरान कहता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि। वालिदाओं को, माओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हमने कुरान से पूछा कितने दिन पिलाएं, हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। हमल और उसको छुड़ाना, दूध की पूरी मिकदार 30 महीने है, जिसमें से कम 6 महीने प्रेगनेंसी के है, 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत है। कुरान ने यह दूध पिलाने की अय्याम रज़ाअत बताई। उसके बाद फिर पूछा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो क्या कहा जाए। कहा बाप को चाहिए कि वो नसीहत करे। पूरा सूरह लुक़मान पढ़ो, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समा औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। बच्चों को नसीहत करो, ऐ बेटा गुनाह करोगे ज़र्रे के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला तुम्हें वो क़यामत के दिन दिखाएगा। बाप ये बच्चे को समझाए अक़ीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। बाप अपने बच्चे को तरबियत ये करे। कुरान सिखा रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी बता करके जाऊँगा, ऐ बेटा नमाज पढ़, बुराइयों से रुक, अच्छाइयों की बात कर, और जो भी मुसीबत आए उस पर सब्र कर। और बाप क्या समझाए बच्चे को, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। जब बात करे किसी के साथ मुंह टेढ़ा करके बात मत करना, अदब भी कुरान सिखा रहा है। और फिर कुरान कहता है बाप अपने बच्चे को यह समझाए कभी भी ज़मीन पर अकड़ करके मत चलना, कभी किसी को बुलंद आवाज़ से बात मत करना, कभी किसी के साथ छीमी गोइयाँ इस तरह न करना कि तीसरा शक में मुब्तला हो जाए। ये तरबियत है। इतना ही नहीं, फिर बच्चे को क्या समझाया कुरान ने, माँ बाप के साथ क्या करे। कुरान कहता है हमने फैसला कर दिया, क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ लोगो, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उन्हें उफ तक न कहना, उनके साथ नरम बात करना, उन्हें झिड़कना नहीं। माँ बाप की तमीज़ कुरान दे रहा है। बच्चों से पूछा गया जब ये बालिग हो जाएं तो क्या किया जाए। कुरान कहता है वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुम हुलुम फलयस्तअज़िनु कमा इस्तअज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। जब बच्चे बालिग हो जाएं तो इन्हें सिखाओ कि जब भी घर में आएँ तो इजाज़त लेकर के आएँ, इजाज़त के साथ आएँ। माँ बाप के पास भी आएँ तो इजाज़त के साथ आएँ। कुरान मुआशरा पूरा बता रहा है। किसी के घर जाओ तो क्या करें। अल्लाह ताला फरमाता है ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। अपने अलावा किसी घर, दूसरे घर जा रहे हो तो पहले सलाम कर लो, दरवाज़ा खटखटाओ, और अगर जवाब ना आए व इन क़ील लकुम इरजिउ फरजिउ, वापस हो जाओ। इतना ही नहीं, कुरान ने शादी करने के बारे में भी कहा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना सुलासा व रुबा। जब तुम बड़े हो जाओ, इस्तिताअत हो, तो तुम निकाह करो। जो तुम्हें अच्छी औरत लगे, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुरान ने शादी का निज़ाम बताया। और उसके बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि करके छोड़ देना। कुरान ये कहता है इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। तुम निकाह करके लाओ, अगर तुम फ़कीर हो तो मैं तुम्हें गनीम कर दूंगा। शादी का निज़ाम होने के बाद क्या अल्लाह अल्लाह ही करता रहे, सिर्फ नमाज ही पढ़ता रह जाए? नहीं, कुरान ने कहा फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज हो जाए बाहर निकलो, रोज़ी तलाश करो। हलाल रोज़ी तलाश करना नमाज के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ काम है। तुम्हें कहा तिजारत करो, तिजारत करो और एक दूसरे के साथ मामलात करें। तो हमने कुरान से पूछा तिजारत कैसे करें। रब ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। जब तुम किसी के साथ मामलात करो तो लिख लिया करो।
अगर लिखना नहीं आता किसी और को बिठा करके उसे गवाह बनाओ, उससे लिखवा करके तिजारत करो। इतना ही नहीं, कर्ज के मामलात आए उसके लिए कुरान कह रहा है, तिजारत के मामलात में कुरान ने कितना नफा ले सकते हो, कितना ले नहीं सकते, ये सब चीज़ें बता रहा है। अब आओ वो मामलात जो तुम्हारे ज़िंदगी में आते हैं, बुराइयाँ जैसे, कुरान तुम्हारी आंखों पर पाबंदी लगा कर कह रहा है कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ महबूब आप मोमिनों से कह दें अपनी आंखें नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। औरतों को रब ताला फरमा रहा है ऐ औरतें अपनी निगाहें नीची रखें, अपने बदन को किसी के सामने जाहिर ना करें। हाँ, अगर तुम बेपर्दा हो सकती हो, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी अख्वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना, सिर्फ तुम अपने शोहरों के पास, अपने बाप के पास, अपने भाइयों के पास, अपने भतीजों के पास, अपने भांजों के पास, उनके पास तुम बेपर्दा आ सकती हो। औरतों को ये मुआशरती सुलूक बता रहा है। हमने पूछा कुरान से शोहर और बीवी का आपस का ताल्लुक क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। लिबास एक दूसरे के बदन को छुपाता है, मर्द औरतों के ऐबों को छुपाए, औरत अपने मर्दों के राजों को छुपाए, यही एक कामयाब जिंदगी की अलामत है। कुरान इतनी ही बात पर ख़त्म नहीं करता, बल्कि तुम्हें दुनिया में कितनी चीज़ लेना चाहिए, कितनी चीज़ छोड़ना चाहिए, वो भी कुरान कहता है। औलाद कहीं तुम्हें रब के साथ आने से फितना ना बन जाए, माल तुम्हारे लिए फितना ना बन जाए, इससे इतना ही लगाव रखना जैसे समंदर में कश्ती तैरती है, सलामती से निकलती है। ये दुनिया समंदर है, तुम कश्ती में हो। अगर समंदर कश्ती में आ गया, पानी अंदर आ गया तो क्या होगा? डूब जाएगी। इसी तरह तुम दुनिया में खा पी करके चलो, अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई डूब जाओगे। रब ताला ने ये भी तुम्हें निज़ाम बताया, कितना दुनिया छोड़ सकते हो, कितना रह सकते हो, ये भी निज़ाम कुरान तुम्हें बताता है। शादी के बाद, उसके बाद बुढ़ापे के मामलात को भी कुरान कहता है वमन नुअम्मिर हो नुनक्किस हो अफला ताक़िलून। जब कोई बूढ़ा हो जाता है हम उसको पुरानी यादें ले आते हैं, उसका बचपना लौटा देते हैं। बूढ़ा बार बार भूल जाता है, बूढ़े को पकड़ करके पेशाब ले जाना पड़ता है, बूढ़े को खिलाना पड़ता है जैसे बच्चों को खिलाना पड़ता है, बूढ़े को उठाना पड़ता है जैसे बच्चों को, पूरी चीज़ रिटर्न कर दी जाती है बुढ़ापे में। ये कुरान बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मौत तक के हालात बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी वफात आ जाए उसका तज़किरा भी कुरान कहता है। मौत कैसे आती है? ऐसे कि अगर तुम देखो फरिश्तों को तो वो पेशानियों पर मारते हैं, पीठ पर मारते हैं, रूह को निकालते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ नहीं, कुफ़ार के साथ। और जब अच्छे लोगों की मौत आती है, मेरा मौला फरमाता है, मैं पुकार कर कहता हूँ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मैं कहता हूँ ऐ पाकीज़ा जान के मालिक, आजा, मैं भी तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी है, मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये मौत तक का तज़किरा हो गया। और उसके बाद जब कब्रों पर दफन कराते हो वहाँ भी कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ऐ लोगो, तुम्हें दुनिया कहीं गाफिल ना कर दे, तुम जाओ कब्रों की ज़ियारत करो, देखा करो। वो आज बड़ी ताकत के बावजूद भी बेहिस लेटे हुए हैं, तुम्हें कब्रों की ज़ियारत तक की बात बता रहा है। इतना ही नहीं, मौत के बाद होने वाले हालात को कुरान ने बताया है। मैं कितनी चीज़ें जिक्र करूं, ये रात ना काफ़ी है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था, ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। ऐ मेरे अजीज़ों, कुरान को अगर मैं सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास हर आयत को, हर सूरह को छेड़ दूं, तफसीर के हवाले से सदियाँ गुजर जाएंगी, हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलो अन्न फिल अर्दी अक़लामुन वलो अन्न फिल अर्दी वलो अन्न मा फिल अर्दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ भी समंदर हैं वो सियाही बन जाएं और जितने दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, और इस कुरान की तारीफ़ लिखना चाहें, ये दरख्त टूट जाएंगे, समंदर सूख जाएगा, कुरान की तारीफ़ बयान नहीं हो सकेगी। आखिरी बातें हैं मेरे अजीज़ों, इन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद एक सुन्नी उसी वक्त सैराब होता है जब कुरान में अपने हबीब का जलवा देखता है। ऐ लोगों, तुम पूछते क्यों नहीं? मौलाना आपने कुरान को कहाँ से कहाँ तक बता दिया, सारी चीज़ें बताए। कुरान में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स बताया, साइंस बताया, ज्योग्राफी बताया, जियो फिजिक्स बताया। कभी ये क्यों नहीं पूछते मेरा मोहम्मद कुरान में कहाँ है?
میرا آقا قرآن میں کہا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، ہے قرآن میں ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ تمہیں معلوم ہے قرآن نے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کیسے بیان کی ہیں؟ مجھے بات یاد آتی ہے کہ قرآن کو اگر کوئی صحیح عشق کے ساتھ پڑھے تو اسے اپنے حبیب کے دیکھنے کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، رسول کا جلوہ اسے نظر آئے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، اے عائشہ آپ رسول اللہ کے ساتھ بہت رہی ہیں، ذرا میرے آقا کا حلیہ بتائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، جب قرآن پڑھو تمہیں میرے آقا کے پورے اخلاق نظر آئیں گے۔